السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کے ویلاگ کے آغاز میں ہی میں آپ کو وہ اہم بات بتاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب سے جب میری گزشتہ سال 9 مئی کے واقعے کے بعد مئی کے ہی مہینے میں ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے مجھ سے جو کہا، اس سے موجودہ تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات کچھ یوں تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو 9 مئی کے بعد ہم پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ، کیونکہ اس وقت پارٹی سے وہ علیحدہ ہو گئی تھیں اور سیاست بھی انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، پھر اور خواتین تھیں، مسرت جمشید چیمہ تھیں، جمشید اقبال چیمہ تھے، پھر دیگر اور پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، کارکنان تھے۔ تو وہ بات ہو رہی تھی کہ جی اب اتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، تو مختلف لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا۔ اب جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ خان صاحب نے خود کہا، مطلب سوال میں یہ جواب پٹ نہیں کیا گیا تھا، صرف سوال اتنا تھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ تو ان کا جواب تھا شاہ محمود قریشی۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو لے کر عمران خان صاحب کی جو رائے تھی، یا ان کی نظر میں شاہ محمود قریشی کتنے قابل بھروسہ ہیں یا کتنا ساتھ نبھا سکتے ہیں عمران خان صاحب کا، ان کو اس وقت واضح پتہ تھا۔ مراد سعید کے بارے میں جب پوچھا، اور یہ پوچھا گیا خاص طور پہ کہ مراد سعید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جی ان کا بڑا روشن مستقبل ہے، یعنی کہ ان کی نظر میں عمران خان صاحب کا آپ ویژن یا سوچ کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی نظر میں ابھی ان کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، پھر فواد چودھری کا پوچھا۔ جب فواد چودھری کا پوچھا گیا، کیونکہ پہلا سوال تو وہ تھا نا کہ جس میں نام نہیں لیا گیا، اگلے دونوں سوالوں میں نام تھا موجود، سوال میں کہ مراد سعید کے بارے میں کیا رائے، اور پھر فواد چودھری۔ تو فواد چودھری کے پوچھنے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور یہی آج کل آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہٹ کے ہو، کہ جی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں اور سینئر لیڈرشپ سے ان کا تعلق ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یعنی کہ ادھر عمران خان اور دوسری طرف بھی ملاقاتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن ہے، ایک اچھا خاصا میل ملاپ کا ریلیشن ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، یا عمران خان صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی خود کسی کو تجویز دیتے ہیں، یا عمران خان صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو وہ جب عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ ایک تو یہ کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کون کھیل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے وہ آج نہیں تو کل بے نقاب ہو ہی جانا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کسی کو کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سیٹ رہیں اور ادھر پاکستان تحریک انصاف کے بھی معاملات میں آپ پی ٹی آئی کے گن گاتے رہیں، پی ٹی آئی کے نعرے مارتے رہیں۔ تو موجودہ سینیریو میں شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شعیب شاہین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عمر ایوب صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، جس کے جو جی میں آتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے یہ آبزرو کیا سوشل میڈیا پہ کہ شیر افضل مروت صاحب کو سپورٹ ہے پی ٹی آئی لندن کی۔ اب پی ٹی آئی لندن میں بھی دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے۔ ایک کلیم کرتا ہے کہ آفیشیلی ہم ہیں، اور جو کہ وہ ہیں بھی، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر جا کر اتنا زور لگایا، اتنی محنت کی، اتنی نعرے بازی کی، اور وہ لوگ ہیں جو کوئی آفس بیررز نہیں ہیں، پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی کے تمام معاملات میں ہمارا عمل دخل ہوتا ہے، جبکہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آفیشیلی معاملہ دوسری طرف ہے۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کام کافی کیا وہاں پر، یہ 9 اپریل 2022 کے بعد کا جو سینیریو تھا اس میں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جب شیر افضل مروت صاحب گئے تھے لندن تو ان کو ریسیو دونوں طرف سے کیا گیا، اور دونوں طرف سے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا، اور پھر دونوں گروپس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو
رانگ نمبر کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے. یہ بڑا آسان ہے آج کل کے دور میں کہ آپ کسی کو بھی بیٹھے بٹھائی کہنا شروع کر دیں کہ جی فلاں جو ہے وہ رانگ نمبر ہے اور فلاں جو ہے وہ رائٹ نمبر ہے، اور جو آج رائٹ نمبر ہے وہ کچھ دن کے بعد رانگ نمبر ہو جاتا ہے اور بڑی جلدی ہو جایا کرتا ہے. تو پی ٹی آئی کے یہ جو آپس کے یا اندر کے آپ کہہ لیں کہ جو اختلافات ہیں اور جو ایک ٹگ آف وار ہے، اس میں سینٹر میں شیر افضل مروت ہیں اور دونوں طرف پی ٹی آئی لندن میں کچھ لوگ ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں. اب جیسا کہ آج ہی میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی لندن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پی ٹی آئی کو لندن سے سپورٹ کرنے والوں میں سے ایک نے کہا تھا کہ جی شیر افضل مروت صاحب آ جائیں کسی بھی سپیس میں تو ہم ثابت کر دیں گے کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں اور وہ کیا کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کے لیے کام بڑا کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کو موبلائز کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کو وہ سپیس بھی ملی ہے جو لاہور میں نہیں مل رہی ہے، جو سپیس شیر افضل مروت صاحب کو مل رہی ہے. اور شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میری سپاری دے دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے مجھے قتل کرنے کے لیے. دیکھیں جب ارشد شریف شہید کا قتل ہوا تھا کنیا میں تو تب ہم نے دیکھا تھا کہ کیا اس کی مذمت تھی، اور اس دن بلکہ باقاعدہ جو مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی جو اس دن کے ویژولز ہیں وہ سب نے دیکھے بھی، بڑا کرٹیسائز بھی کیا. اور پھر اس کے بعد جب جستے خاکی ارشد شریف شہید کا پاکستان آیا تو اس وقت کی بھی ایک ٹویٹ ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ان کی کیا سوچ تھی یا وہ کتنی انسینسٹیو ہیں. تو بہرحال آج کا جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس احتجاج کو لے کر، اور یہ جو شیر افضل مروت والی بات ہے اور ارشد شریف والی بات ہے، میں نے جتنا کہا ہے اتنا بس سمجھ لیجئے کہ اس معاملے کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ان کی سپاری دے دی ہے. اب جو آج پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، پھر اس سے پہلے بھی تھا، ملک کے مختلف شہروں میں تھا، پکڑ دکڑ مار دھاڑ تشدد، پولیس اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں یہ خدا نخواستہ بھارتی ہیں یا یہ خدا نخواستہ یہودی ہیں کہ آپ ان کو پکڑ کے مارو دھو، ان کا جو حق ہے وہ ان کو استعمال نہ کرنے دو. کیا مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں آئی ول بی روتھلیس، ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ آئی ول بی روتھلیس کیا ہوتا ہے؟ وہ روتھلیس ہیں، وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیے ہیں اور ظلم کر رہی ہیں، اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کے اندر شدید نفرت ہے پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے دل سے بات نہیں نکلتی. اگر کسی کو لے کر ان کے دل میں ایک دفعہ بات بیٹھ جائے تو وہ نکلا نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر زہر اگلتی رہتی ہیں. اور ابھی وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا اچھا بننے کا تاثر دے رہی ہیں کہ جی بہت اچھی ہیں اور بڑی خیال رکھنے والی ہیں، غریبوں کا بڑا خیال رکھنے والی ہیں، لیکن اس بات کو سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اوپر سے دکھایا جا رہا ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں. اب جس طرح ایک بیکری میں چلی گئی، اس سے پہلے ایک گھر میں چلی گئی، میں اندر آ سکتی ہوں. میں نے آؤٹ ڈور پروگرامز کیے ہوئے ہیں، بے شمار پروگرامز کیے ہیں، اتنے کہ ابھی یہ جو مریم نواز صاحبہ جا کر کبھی بیکری کبھی کدھر جو کر رہی ہیں نا، یہ سارا جو فوٹو شوٹس اینڈ ویڈیوز بن رہی ہیں اور جو ساری نمائش چل رہی ہے اور جو ساری تشہیر چل رہی ہے اور پلانڈ ایک ایونٹ چل رہے ہیں سارے، یہ آؤٹ ڈور میں تو وہ ابھی گئی ہیں نا. میں اس سے پہلے میں نے اتنے کیے ہیں کہ ابھی ان کو بڑا ٹائم لگے گا اس فگر تک پہنچنے میں. مجھے پتہ ہے کہ جب ہم کبھی کسی کی طرف جا کر پروگرام کرتے تھے تو ہمارے کیمرہ مین کی پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی ایک فرنٹ سے بھی شاٹ لیا جائے، یعنی کہ اگر ہم کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک فرنٹ سے شاٹ لیا جائے، ایک جو ہے وہ بیک سے ہمارے چلتے ہوئے کا شاٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک کسی طریقے سے اندر سے ہوگا، اندر داخل ہوتے ہوئے. تو مریم نواز صاحبہ اگر اچانک کیوں گئی ہیں تو کیمرہ مین تو ان کا پہلے سے اندر موجود تھا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب ان کو اتنا شوق ہے یا اس چیز کو وہ اتنا انجوائے کر رہی ہیں، یو نیور نو کل کو کہیں کہ جی وہ ایک دیکھیں چھت سے ٹاپ شاٹ بھی ہونا چاہیے، ایک چھت پہ بھی کیمرہ مین ہونا چاہیے جو اوپر سے ٹاپ شاٹ دے. اور پھر یو نیور نو کہ وقت آئے کہ جب وہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ٹاپ شاٹ چھوڑیں، اوپر وہ جو ہوتا ہے ڈرون جو اڑتا ہے وہ ڈرون اڑائیں اور اوپر سے اس ڈرون کا شاٹ بھی لیں. تو بہرحال یہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. آپ اس ڈی ایس پی کے بارے میں اب میں کیا کہوں، ورنہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی توہین، ایک تو توہین یہ مریم ہے، توہین عدالت بھی ہو جاتی ہے، توہین سرکاری افسر بھی ہو جاتی ہے، توہین الیکشن کمیشن بھی ہو جاتی ہے اور توہین پولیس بھی ہو جاتی ہے. تو ڈی ایس پی صاحب نے بچوں کے سامنے جو الفاظ استعمال کیے، جس طریقے سے ڈنڈا چلایا، جو خوف کی فضا وہاں پر پیدا کی، یہ سب پولیس اہلکار ہمارے بھائی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ صرف اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں. یہ خوش ہو رہے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کی کوئی ویڈیو بنتی ہے تو ان کو اس بات پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اور ہماری ویڈیو بنے گی تو آگے پھر جائے گی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی اور ہماری افسران بالا تک پہنچے گی، مریم نواز صاحب تک پہنچے گی، اور مریم نواز صاحبہ
اس پر ہمیں شاباشی بھی دیں گی اور کہیں گی شاباش ڈی ایس پی، شاباش ایس ایچ او، شاباش فلاں پولیس اہلکار، تو یہ صرف اور صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز تصویریں بنوانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ ان بچوں کے دلوں میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ تو نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ کبھی کوئی چیز فتح نہیں کی جا سکتی ہے نفرت کا بیج بونے سے، کبھی نفرت کا بیج، عوام میں نفرت کا بیج بونے سے کبھی جنگیں بھی فتح نہیں ہوتی ہیں، اس سے نفرت پھیلتی ہے۔ نفرت کا بیج جو آج بویا جا رہا ہے، اس کا جا کر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ آج جو یہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اس کے نقصانات کا ہمیں بعد میں جا کر پتہ چلے گا، بلکہ اس کی وجہ سے ہم کس تباہی کا شکار ہوں گے اس کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ ہمارا تو ہونا چاہیے پیغام محبت کا، ہمیں تو دل جیتنے ہیں، نہ کہ دلوں میں نفرت ڈالنی ہے۔ اور یہ ان بچوں کے سامنے ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے سڑکوں میں گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حافظ فرحت عباس کو آج جس طریقے سے ان کو گریبان سے پکڑ کے ان کو جا کر پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا، صرف کر کیا رہے تھے؟ احتجاج، پرامن احتجاج۔ دنیا کے کس ملک میں پرامن احتجاج نہیں ہوتا ہے؟ مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے؟ آپ لائنز ڈیفائن کر دیں کہ بھئی آپ وہاں ان علاقوں کی طرف نہیں رخ کریں گے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کی حد یہاں تک ہے۔ ہم آپ کے احتجاج میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے تو اس کے لیے ہم وہاں پہ سیکیورٹی اور پولیس کھڑی کر دیں گے، نہ کہ یہ کہ آپ کو پکڑ پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں پھینکنا شروع کر دیں، آپ پہ ڈنڈے سوٹے چلانا شروع کر دیں، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ پہ تشدد کریں۔ تو یہ کرنا چاہیے انتظامیہ کو اگر کرنا ہے، لیکن کسی کو احتجاج سے آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ احتجاج ہے، صرف پرامن احتجاج ہے، احتجاج کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ بدماشی اور غنڈہ گردی ہوتی ہے، طاقت کے زور پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی پنجابی زبان کو جو ہے اب انہوں نے نصاب میں شامل کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی پنجابی زبان ہمارا فخر ہے۔ تو پھر مریم نواز صاحبہ اگر پنجابی زبان آپ کا فخر ہے تو پھر آپ انگریزی کا جو آج کل اتنا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دراصل انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یعنی کہ احساس کمتری کا شکار اگر کوئی ہو تو وہ اس طریقے سے کرے گا۔ آپ لفظ استعمال کریں گی جیسا کہ آئی ول بی روتھلیس، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پر انہوں نے انگریزی کے الفاظ ایک دفعہ نہیں باقاعدگی سے استعمال کیے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو یہ تاثر دینا ہے۔ جب ایک ذہن میں بات بیٹھی ہو نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے یا یہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے پھر انگریزی کا استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی انگریزی بولو، ٹکا کے بولو، ذرا لفظ ادھر ادھر بھاری بھرکم لفظ بولو، تاکہ یہی تاثر جائے کہ ہاں جی نہیں کام سیٹ ہے، دیکھیں جی واہ واہ کیا بات ہے، فرفر فرفر انگریزی بولتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ دیکھیں عمل جو ہوتا ہے نا وہ بہت سی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے۔ تو عملاً ایسا تو نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کب پنجابی بولتی ہیں؟ آپ کو تو یہ لگتا ہوگا کہ میں پنجابی بولوں گی تو شاید میری توہین ہو جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر آپ پنجابی بولیں گی تو آپ کی توہین ہو جائے گی، اور واقعی میں آپ کو آج کل ہر کسی کے آپ کو کچھ بھی کہنا توہین آمیز ہی لگتا ہے، اور آپ اس کے اوپر پرچے کرانا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک ویاڑی کے ایک عام آدمی کے اوپر پرچہ کروا لیا گیا۔ اس سے بات بیٹھنی نہیں ہے، سیٹل نہیں ہونی۔ اب دیکھیے زرداری صاحب بھی جیل میں رہے، کس مشکل سے نہیں وہ گزرے، آج صدر بنے ہوئے۔ تو سیاسی لوگ سیاسی ہوتے ہیں، انہوں نے آج نہیں تو کل دوبارہ سے اقتدار میں آ جانا ہوتا ہے، جیسے تیسے بھی آنا ہوتا ہے، انہوں نے آ جانا ہوتا ہے، ان کو اقتدار میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آخر میں میں آپ کو ایک بات بڑی واضح اور دو ٹوک بتا دوں کہ جو ابھی بظاہر پی ڈی ایم کی، وفاق میں پی ایم ایل این کی، پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ایک آئی واش ہے، یعنی کہ آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ حقیقت میں گورنمنٹ کہیں اور سے چل رہی ہے، گورنمنٹ کہیں اور سے ہی چلنی ہے، اور جو طے کیا گیا ہے اسی کے مطابق سب ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب واپس چلے جائیں گے، اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے ایک آخری مورا تھے، ان کو بھی اب وزارت خزانہ نہیں ملے گی تو ان کی بھی کہانی لپیٹی جائے گی، باقی بھی جو نواز شریف صاحب کے ہیں۔ اور اس میں بینیفیشری کون ہیں؟ یہ سارا کیا دھرا ایک آدمی کا ہے، جنہوں نے صرف اپنی دوبارہ سے پرائم منسٹرشپ کے لیے، اور ادھر سے صاحبزادی نے چیف منسٹرشپ کے لیے، کیونکہ عہدہ نظر آ رہا تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اور اوپر ہیں شہباز شریف صاحب اور نیچے ہیں مریم نواز صاحبہ، بس صرف اپنے عہدوں کی خاطر انہوں نے جا کر گھٹنے ٹیک دیے ہیں،
اور ان کے گھٹنے ٹیکنے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم. یہی آپ دیکھیے وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، شیخ رحیل اصغر، جاوید لطیف، خرم دستگیر، یہ وہ لوگ تھے جو بڑے قریبی تھے، اور آخری ان میں اسحاق ڈار صاحب رہ گئے تھے، تو ان کو بھی آؤٹ کیا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف صاحب کا کوئی عمل دخل نہ ہو. نواز شریف صاحب آپ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں آپ کو اطلاع ملے گی، کیونکہ صدر کا انتخاب ہونا تھا، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر یہ سارے ہو گئے ہیں، اب سینیٹرز کی باری ہے. یہ معاملہ بھی نپٹا کے تو نواز شریف صاحب لندن واپس روانہ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.